کاش یہ امت فیشن سے زیادہ مدینے والے کی سنت کو اہمیت دیتی، فیشن سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کو اہمیت دیتی۔ آج پھر 56-57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود فلسطینیوں کے ساتھ یہ حال نہ ہوتا۔ دنیا میں ایک ایسا مسلمان ملک بھی موجود ہے کہ جس کے بادشاہ کی عیاشی یہ ہے کہ 7,000 سے زیادہ اس کے پاس لگژری گاڑیاں موجود ہیں، سونے کا جہاز اس کے پاس موجود ہے، سونے کے ٹوائلٹ اس کے پاس ہے، اور 22 سے 30 لاکھ روپیہ پر منتھ اپنی کٹنگ کروانے والے کو دیتا ہے وہ دبئی سے منگوا کے اپنے ملک میں۔ لیکن مجال ہے کہ اس نے اپنا سکوت توڑا اور کہا ہو بھئی فلسطینیوں میں مسلمانوں پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی یہ بھی مسلمان ہے تو پھر اس کے ایمان پہ ہی ہے۔ جناب کوئی تو بیان دیں آپ۔ وہ 40 ملکوں کی فوج کسی شادی پہ آتش بازی کے لیے رکھی ہے آپ نے؟ کس لیے؟ اب آئے میدان عمل میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام فقط امن کا درس دیتا ہے، وہ آگے سے مزائل مارتا ہے اسرائیل والا، اس کو کھڑے ہو کے کہو نہیں بھائی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، ہم جانے قربان کرنے کے لیے تیار۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے تب جب سامنے بھی انسان کا بچہ کوئی کھڑا ہو، جو ہو ناجائز اولاد اس کے لیے امن کیا ہے؟ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو کیا حضور کے گھر میں تلواریں موجود نہیں تھی؟ کیا سرکار نے غزوات کے موقع پر تلوار اپنے ہاتھ میں نہیں لی؟ کیا بدر کے میدان میں ملائکہ نہیں آئے؟ ہم بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یقین مانی الفاظ نہیں ہے، اور اب مذمت کی ضرورت نہیں ہے، یہودیوں کی مرمت کی ضرورت ہے۔ مذمت کرتے مذمت، یہ تو بھئی وہ بندہ کرے جس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مذمت کرے۔ تم اچھے خاصے مال کما رہے ہو، اچھی عہدوں پر بیٹھے ہو، کیا کسی نے کہا تھا کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے کوئی تیرا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ تو کرو۔ سارے گونگے شیطان بیٹھے ہیں خاموشی سے۔ اقوام متحدہ میں جائیں گے جہاں کتوں کے حقوق بیان کیے جائیں، پتوں کے اور پتھروں کے اور روڈ کے حقوق بیان کیے جائیں، کیا خون مسلم کتے سے بھی حقیر ہو گیا؟ یہ ہوا تب ہے جب ہم نے رسول اللہ کا در رحمت چھوڑا ہے، ہم نے حضور کی محبت کو چھوڑ دیا۔ جب ان کا دل کرتا ہے کبھی افغانستان کو توڑتے، کبھی ایران پہ آتے، کبھی عراق پہ آتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ہم سادات کی عزت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ضروری ہے، ہمارا ایمان ہے سادات کا ادب اور احترام کرنا، لیکن جو فلسطین میں بچے ذبح ہو رہے ہیں یہ بھی نبیوں کی اولادیں ہیں۔ عام بندہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تصویر میں جب دیکھتا ہوں نا، میں نے موبائل میں رکھی ہے، کہ چھوٹا بچہ ہے، ایک ہاتھ میں فیٹل پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں اس نے پتھر پکڑا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ہاتھ میں پتھر پکڑا ہے، اور آج دعائیں ہو رہی یا اللہ ابابیلوں کو بھیج، تم مر گئے ہو سارے۔ ابابیلیں تو تب آ رہی تھی جب اسلام نہیں تھا، تم لوگوں نے اسلام کا کھایا ہے، اسلامی ممالک کے سربراہ نا تم مر گئے سارے، دعائیں کرتے ہو ابابیلیں آ جائے۔ زمین والے کچھ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہیلا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ اور کچھ تو کرو یار، کچھ تو کرو، کیوں شرمندہ کیا ہے تم لوگوں نے؟ وہ بچیاں، کل میں ایک لڑکے کو دیکھ رہا تھا، نوجوان بچہ جس کا سارا گھر بم مار کے تباہ کر دیا، جس کے والدین بہن بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا، اسے جا کے کہو جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہ تمہارا گلا پکڑے گا۔ اور اس نے کہا کدھر چلے گئے عرب والے، عرب کے مسلمان کدھر چلے گئے، دنیا کے مسلمان، کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ 56-57 اسلامی ملک ہے، منہ بھر جاتا ہے نام لیتے ہوئے، لیکن پنجابی جاگتے نا ستو پی کے ستے نا، سبھی عیاشی، سبھی عیاشی، سبھی عیاشی۔ کوئی خدا کا خوف، کوئی ایک بندے دا پتر ہوئے، کوئی ایک مرد مجاہد ہو، کوئی بھی نظر نہیں آ۔ میدان عمل میں آئے، بس بیان داغ دیا ٹھیک ہے، میدان عمل میں آئے۔ اگر یہ سارے سربراہان ملکوں کے اکٹھے ہو جاتے حرم کعبہ میں، اور حرم کعبہ کا جو خادم حرمین شریفین ہے وہ ان کی دعوت کرتا، اور حرم کعبہ میں بیٹھ کے یک زبان ہو کے کہہ دیتے کہ خبردار یہودیوں ہم آ رہے ہیں، خبردار،
آپ اپنے ایمان سے بتائیں دوبارہ حملہ ہونا تھا فلسطین میں؟ نہیں ہونا. صرف اکٹھے بیٹھ کے بیان دے دیتے, لیکن نہیں, ان کی اپنے اپنے مفاد ہے, اپنی اپنی غرض و غایت ہے. وہ جناب بکریوں کی طرح کچل رہے ہیں مسلمانوں کو, لیکن مجال ہے کسی کے دل پہ ذرا برابر بھی کوئی بات ہو. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا, اب بھی عرض کرتا ہوں, ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دل میں یہودیوں سے نفرت تو کر سکتے ہیں. میرا لباس آج کے بعد یہودیوں والا نہ ہو بلکہ رسول اللہ جیسا ہو, میری کٹنگ رسول اللہ جیسی ہو, میرا کھانا پینا یہودیوں کے برانڈ کا نہیں ہونا چاہیے. ہم معاشی طور پہ تو انہیں کمزور کر سکتے ہیں, معاشی طور پہ تو کر سکتے ہیں نا, ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. ضروری ہے بھئی آپ نے کولڈ ڈرنک ہی پینی ہے, لسی پی کے بھی گزارا ہو سکتا ہے, گنے کا رس پی کے بھی گزارا ہو سکتا ہے, شکنجی پی کے بھی گزارا ہو سکتا ہے. آپ نے ضرور ہے برگر انہی کا کھانا ہے بھئی, عام ڈھابے سے بھی لے کے گزارا ہو سکتا ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. لازمی ہے کہ انہی کی ڈیلیں کھانی ہے, لازمی ہے کہ ادھر ہی جانا ہے. اور یاد رکھیے, اگر ہم ان کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ چاہے سارا دن مسلح پہ بیٹھے رہے, آپ فلسطینیوں کے قتل میں برابر کے شریک ہیں. کیا انہوں نے ان کو میکڈونلڈ والوں نے دیا نہیں ان کو کھانا, اسرائیلی فوجوں کو دیا ہے انہوں نے. 4000 ٹن کھانا اسرائیلی فوجیوں کو دیا ان لوگوں نے. کیا ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ اگر عیسائی, یہودی, یہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ کب ہوں گے؟ وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہ دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے دامن میں سارے جمع ہو جائیں, غیر مسلم کی کبھی جرت بھی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے. سورہ انفال پڑھو, فرمایا محبوبہ کیا چھریوں کے سامنے یہ گاجریں اور مولیاں زیادہ ہیں؟ یعنی سورہ انفال آپ جا کے پڑھیے گا, اللہ نے مومن کو بدرجہ تلوار دیا, اور یہود و نصارہ کو پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا یہ گاجر اور مولی ہے, یہ گاجر اور مولی ہے. آپ بتائیں ایک چھری سے اگر 100 مولی بھی کاٹی جائے تو چھری تھک جائے گی؟ او بھائی ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, لیکن یہ حرارت تب پیدا ہوگی کہ ہم حضور کی اتباع اور سنت میں اپنے آپ کو ڈال لیں. آج سے یہ عہد کریں کہ بھئی ہم نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے.